اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں، دین کے معاملے میں اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اور جب تمہارے ذمہ داران دین کے خلاف نہ کہیں، دین کے مطابق کوئی بات کہیں تو اس کو بھی مانو. اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا کہ کرنا کہ نہیں کرنا، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، دیکھو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن دیکھو، حدیث دیکھو. اگر واقعی تم مسلمان ہو گئے تو قرآن حدیث پر عمل کرو. اگر تم ایسے کرو گے تو یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین فارمولہ ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، میں نے تم کو کھلی شاہراہ پر واضح راستے پر چھوڑا ہے. انتقال سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین کے سلسلے میں نے سب کچھ تم کو بالکل واضح کلیئر کٹ بتا دیا. اب اس سے جو بدبخت ہے وہی ہلاک ہوگا کہ دین کی باتوں پر عمل نہ کر کے یا دین کی باتوں پر عمل کر دوسری باتوں پر بھی عمل کرے گا، وہ گمراہ ہوگا. معلوم ہونا چاہیے کہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی جو بتایا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سورہ نجم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول جو کچھ تم کو بتاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بتاتے، اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں. لہذا دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، بڑی سے بڑی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی.
واضح راستہ واضح شریعت دے کر ہم کو دنیا میں رکھا گیا ہے۔ ہم کو ثواب کے لیے نیکی کمانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں پر اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ اگر انسان ان پر عمل کرے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ گناہ کے کام بھی سب بتا دیے گئے کہ صاحب کیا کیا ہیں، ان سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، دین کے معاملے میں رسول تم کو جو بھی ہدایت دیں اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بات کے ناجائز و حرام ہو اس سے روکے تو تم کو روک جانا چاہیے۔ یہ اللہ نے قانون بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں اللہ نے فرمایا رسول کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، رسول کی اطاعت اس قدر ہمارے لیے ضروری ہے کہ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ کبھی تو اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو ہی تم کو ہدایت ملے گی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت چاہتے ہو کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سورہ محمد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، مسلمانوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی ماننا شریعت میں، اگر اس کے خلاف کچھ بھی کرو گے تمہارے سارے عمل حقارت ہو جائیں گے۔ سورہ نساء میں پھر اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اللہ نے کہا وہ کافروں میں اس کا شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قيل ومن يابى يا رسول اللہ؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جنت کو جائے گی مگر جو انکار کر دے اس کو جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا کیا؟ کا مطلب یہ ہے میری اطاعت کیا تو جنت کو جائے گا، میری اطاعت نہیں کیا تو جنت کو نہیں جائے گا۔ حدیث میں بھی قرآن میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بدعت سے بھی ایسی آگاہ کیا گیا۔ شریعت کی کوئی بھی بات چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے حدیث چاہیے، اس کے لیے اللہ کے رسول کا نمونہ چاہیے ہمارے لیے، جب چل کر وہ دین بنتا ہے، جب چل کر وہ شریعت بنتی ہے، جب چل کر اس کو میں ثواب ملتا ہے کرنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے، جمعہ کا خطبہ ہو یا نکاح کے موقع پر ہو یا کوئی دوسری تقریر کریں تو ضرور آپ فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں کوئی بھی نئی بات پیدا کرنا یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ثواب کی نیت سے شریعت میں داخل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بدعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، شریعت میں کوئی لا کر کوئی بات داخل کیا اس کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو حدیث اس طرح کی آئی، من احدث فی امرنا ھذا اور دوسرا من عمل عملا، دونوں آئی۔ جو بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے فہو رد، جو بھی کام ایسا ایجاد کرتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے فہو رد، اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو تو پھینک دینا چاہیے۔ اس لیے کہ شریعت بہت اونچی چیز ہے، اس میں کسی کے عقل کو دخل نہیں کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے عقل میں نہیں آتا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔
یہ ہماری عقل یہ کہتی ہے یہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اس کا کوئی بھی شریعت کے اندر جواز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی دیکھی فوراً اس کو رد کر دیا۔ یہ خاتون تھیں مدینے میں، ان کے گھر والے کہتے تھے کہ ہم تجھے بیچنے تیار ہیں لیکن مرنے کے بعد تیرے پیسے مجھے ملنا۔ شریعت میں بھی ایسا ہے کہ غلام مر گیا تو اس کا پیسہ اس کے آقا کو ملتا، چھوڑا رہا تو۔ وہ آ کر بولی کہ حضرت عائشہ سے کہ مجھے آزاد کرنے تیار ہیں، پیسہ دیے، لیکن یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ میرا ترکہ ہے ان کو ملے گا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ اس طرح وہ کہتی ہے، کہا کہ صاحب یہ تو شریعت میں نہیں ہے، تم لکھ لو، آزاد کرو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے خرید لیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے تقریر کر کے فرمایا خبردار جو بھی دین اسلام کے اندر کوئی ایسی بات داخل کرتے ہیں جو نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِئَةَ شرط، 100 شرط بھی لگائے، تم تو ایک شرط لگاتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا ترکہ مجھے ملے گا، جو آزاد کرتا ہے اس کو ملے گا، تم تو بیچے ہو، تم کو کیسے ترکہ ملے گا؟ 100 شرط بھی لگاؤ گے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسے تھا میرے بھائیوں، اسلام کو ہر نبی کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، بگاڑتے بگاڑتے دین ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے اسلام ہمارے دین کے اندر بھی ایسی بہت ساری سازشیں ہوئی کہ اسلام کو کسی طرح بدنام کیا جائے، بگاڑا جائے، لیکن آسان نہیں تھا نا۔ ثواب کے کام کی طرف لوگوں کو بلا کر بگاڑنا، گمراہ کرنا آسان تھا۔ لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی، ثواب کے کام بتائے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ چھان بین کر کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ جھوٹ ہے یہ۔ ویسے ساری حدیثوں کو محدثین نے جمع کر کے بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ گیا، شیعہ جو ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور خلفائے راشدین میں سے تینوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ لوگ غاصب ہیں اور یہ کہ ان کو پھانسی دینا چاہیے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ 5 کے سوا کافر ہو گئے۔ کبھی 5 کہتے ہیں، کبھی 6 کہتے ہیں، کبھی 4 کہتے ہیں، سب کافر۔ ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، عبد الرحمن بن عوف کافر، سب کافر۔ اللہ، ایسے لوگ حکومت ملی ان کو بہت زمانے تک، مصر کی حکومت بھی ملی، بغداد کی حکومت بھی ملی، جتنے ان کے عقیدے تھے سب لا کے اسلام میں داخل کر دیا۔ ایسے داخل کیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا یہ کیا چیز ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں بڑی لڑائیاں ہوئی نا، اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے حضرت علی کے بعد۔ حضرت معاویہ نے کہا ہم دونوں لڑکے کتنے مسلمانوں کا خون بہائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں اور میرے ساتھ پورا ملک شام ہے، فلاں فلاں ہے، کتنی اچھی بات ہوگی کہ آپ صلح کر لیں، اپنی خلافت کا جو حق دعویٰ ہے اس کو ختم کر دیں۔ حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے یہ۔ حضرت حسن معاویہ کو دے دی حکومت، اب میرا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جب بھی کوشش کی ان کے ساتھ جو تھے حضرت حسن کے ساتھ کہ رات میں حضرت حسن کو قتل کرنے کی کوشش کی، جب جا رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے پاس تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ معاویہ دشمن علی کا، اس کو کیسے حکومت دیں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے ان کو جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، حضرت معاویہ سے انتہائی دشمنی۔ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا 27 رجب کو، اور ان کے لیے معراج ہو گئی، خوشی کا دن ہو گیا کہ صاحب مر گیا معاویہ۔ اس کو کہا دیا کہ اللہ کے رسول کو 27 تاریخ کو معراج ہوئی، جشن مناؤ، خوشی مناؤ، پوریاں پکاؤ، حلوے کھاؤ۔
آہستہ سے ایک چیز لا کے داخل کر کے انجان بن گئے. اور کتنی اہتمام کے ساتھ یہ لوگ 27 رجب مناتے ہیں، شب معراج جو ابھی گزرا مہینہ ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں شعبان کا مہینہ آتا ہے، حضرت جعفر صادق فلاں فلاں کی فتح کا دن، یہ خلافت کا دن اور ان کے پیدائش کا دن. ہاں تو کہا کہ 15 شعبان کی تاریخ بڑی مبارک تاریخ، یہ لیلۃ البراء، برات کی رات، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے سب کو. اس میں ایک رات میں 130 رکعت نماز پڑھنا چاہیے اور 2 رکعت ایسے پڑھنا چاہیے، دو 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 کر کے پڑھنا. مغرب سے پہلے اتنا، عشاء کے بعد اتنا، فلاں کے بعد اتنا، 130 رکعت پڑھنا، 120 رکعت پڑھنا، 20 رکعت میں قل واللہ 20 بار پڑھنا، پورا ایک دن بنا کے رکھ دیا. پھر بھی کہا کہ صاحب 14 شعبان کو 15 شعبان کو روزے رکھنا، یہ بھی کچھ بھی ثبوت نہیں، کسی چیز کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں. شعبان کے تعلق سے کچھ حدیثیں آئیں جو ضعیف کمزور حدیث ہیں، ان پر کوئی اعتبار نہیں. اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہ وصوموا نہارہ، ایک دم بنڈل حدیث محدث کہتے ہیں. اس کا بیان کرنے والے پورے کتنے جھوٹے ہیں اس میں. شعبان کی 15 تاریخ ہو تو رات میں نماز پڑھو، دن میں روزہ رکھو. 15ویں شعبان کا روزہ، 15ویں شعبان کی عبادت. سارے لوگوں نے کہا بدعت چاہیے، حدیث بالکل واہی تباہی ہے. بہت تلاش کر کے کھنگال کے دیکھیں گے، کوئی ایک آدھ حدیث ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس رات شعبان کی رات کو میں ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہوں، مگر جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ، حسد، بغض، لڑائی، دشمنی ہو اس کو معاف نہیں کرتا، اور مشرک کو معاف نہیں کرتا. ایک حدیث تھوڑی سی ملی جس کے اندر تھوڑا سا بھروسہ کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. نماز کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب نماز کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، نفل نماز روز کی طرح آج بھی پڑھے گا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے سب بنڈل ہے، دھوکہ ہے. کتنا اہتمام کرتے ہیں مسلمان 15 شعبان کا، نئے کپڑے سلانا، نئے لباس پہننا، سب حلوے پکانا، فلاں کرنا، جعفر صادق کی فاتحہ دلانا، 14-15 شعبان کو رمضان کے روزے رکھنا، اور سب 14-15ویں شعبان کو مغرب کے بعد 3 بار یاسین پڑھ کے دعا کرنا، عشاء کے بعد لیلۃ البرات کی فضیلت بیان کرنا، اس کا 30 رکعت نماز پڑھنا. ایک چیز بھی ثابت نہیں ہے. یہ سب بدعت ہے. ثواب سمجھ کے اس کے ثواب کتنے بیان کرتے، اللہ اکبر. یہ جو کچھ عبادت کریں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا، کاروبار میں خوب ترقی ہوگی، اور سب زندگی ایسا ہو جائے گی ویسا ہو جائے گی. اور اس کو لوگوں نے شب قدر بنا دیا. آج کی رات ہی تقدیر لکھی جاتی ہے. سورۃ دخان کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. قرآن مجید کو نازل کرنے کی رات اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ لیلۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا ہے. قدر کی رات رمضان میں آتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا. سب وہی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی وہی ہے، لیلۃ القدر بھی وہی ہے. لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا لیلۃ مبارکہ سے مراد سورہ دخان کے آیت سے 15 شعبان ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے. تو آج بھی تقدیر لکھی جاتی ہے. پوری جھوٹی باتیں، لیکن عمل کیسا کرتے ہیں دیکھیں لوگ. اس لیے بدعت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا میں زنا کرنا پسند کروں گا، بدعت ایجاد کرنا پسند نہیں کروں گا. بدعت میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایک کام کر کے ثواب بول دیا، لوگ اس کو کرتے ہیں. کہا کہ میں زنا کرنا پسند کروں گا، یعنی دونوں میں اختیار دیا جائے، لیکن بدعت نہیں کروں گا. کہا یہ کیا بھائی، زنا کا گناہ تو اتنا بڑا ہے. کہا بدعت کا گناہ اس سے بڑا ہے. کیسے؟ کہا کہ زنا جو کرتا آدمی گناہ سمجھ کے کرتا ہے،
तौबा कर लेता है, डरता है, किसी से बोलता नहीं, छुपाता है, डरते रहता है। बिदअत करने वाला फैलाते रहता है, सवाब समझ के करता, कभी तौबा नहीं करता, मरने तक तौबा नहीं करता। कब सवाब कौन बताए? क्या हमारे बाप दादा सब करते आए, गलत रहता तो करते क्या? यही मुसीबत आकर उतरती है। इतने साल से करते आते हैं, इसको बिदअत बोलते क्या? दूसरी बात ये कि साहब अब बोलते बिदअत, पहले कितने लोग करते आए ना, कौन भी नहीं बोले ना। जिनको मालूम था उस वक्त बोले, कबूल करना चाहिए। जिनको मालूम नहीं था वो क्या बोलेंगे? अल्लाह अकबर। पूरे मुग़लों ने दीन को बर्बाद किया, पूरे राज़ियों ने दीन को बर्बाद किया। सही दीन कहाँ मिलेगा? किताब और सुन्नत में मिलेगा, कुरान हदीस में मिलेगा। कौन कुरान हदीस को देखता है, पढ़ता है? अल्लाह की मेहरबानी अब कुछ लोगों को अक़ल आई, शऊर आया, एहसास हुआ कि बहुत सारी बातें दीन में लाकर दाखिल कर दी गई हैं। इसकी वजह से ये सब मुसीबतें मुसलमानों के माबैन हैं। अमल करने के लिए कभी तैयार नहीं थे कुरान सुन्नत के मुताबिक, बिदअत के लिए पूरी तैयारी करते। आज वही ना है। आप देख लीजिए किस कदर तैयारी हो रही है शाबान की मसाजिद के अंदर। कब्रिस्तान का मसला, एक ज़ईफ़ हदीस है हज़रत आयशा की, वो भी हज़रत आयशा ज़ईफ़ नहीं बोलती हैं। लोग जाके उस हदीस को बयान करने वाले, नीचे वाले, कोई झूठा, कोई आदमी गलत, कोई भूल जाने वाला, कोई मकसद वाला, ऐसे होता है। मुहद्दिसीन उन सब को परखते हैं, झूठ है क्या, इसका क्या तभी मकसद है क्या, फुला क्या है क्या। जैसे एक बादशाह को कबूतर उड़ाने का शौक़ था, कबूतर उड़ाने का शौक़ था। अब ये जायज़ है क्या कबूतर उड़ाना? साथ रहने वालों को, बादशाह को खुश करे तो इनाम मिलता ना। हदीस में आया मुकाबला दो चीज़ों में जायज़ है, घोड़े में, ऊँट में। क्या मतलब? जैसे दो घोड़े को भेजे, 10 घोड़ों को भेजे, फर्स्ट जो घोड़ा आता उसे इनाम, वैसे 10-20 ऊँट को भेजे, खूब सब जो फर्स्ट आया ऊँट उसे इनाम। ये दोनों ट्रेनिंग क्यों? जिहाद के लिए। घोड़े पालें, घोड़ों को ट्रेनिंग दें, ऊँट पालें, ऊँटों को ट्रेनिंग दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुकाबला करना दो चीज़ में जायज़ है, दौड़ाना, घोड़े में भी, ऊँट में भी। खलीफा तो क्या करता था? कबूतर उड़ाता था ना। उसके वज़ीर ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुकाबला घोड़ों में, ऊँट में, कबूतर में जायज़ है। खलीफा जाहिल नहीं था, बोला ये झूठ है, तो अपनी तरफ से कबूतर बढ़ाया, तुझे माफ़ करता हूँ, आइंदा से ऐसे मत कर। तो इस तरह लोग झूठ बोलते थे और पकड़े जाते थे। उन्होंने कहा कि ज़िना करके आदमी तौबा करता है, लेकिन बिदअत ईजाद करके आदमी कभी तौबा नहीं करता और उसी पर उसकी मौत होती है। बिदअती कभी नहीं मानता। जितना भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, या तो सुनेगा नहीं या आपको समझाने की कोशिश करेगा। मैं दलील दूंगा कुरान हदीस की और वो दलील देगा बुज़ुर्गों की, बड़ों की और उनके घर के लोगों की। उनके घर के लोग और उनके बुज़ुर्ग, उनके बड़े क्या पैगंबर थे, नबी थे, क्या थे? कुछ भी नहीं थे ना। हमारी दलील कुरान हदीस से, उनकी दलील या तो गाली से, या नहीं तो फिर माँ बाप के रस्म व रिवाज से, या नहीं तो झगड़ा। अल्लाह अकबर। इमाम सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारो, हर चीज़ को देखो ये दीन में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या। क्या कहते हैं? वैज़स्तताअता अल्ला तहुक्का रअसका इल्ला बिअथरिन फफ़अल। सर खुजाना है, खुजली लगती, तब भी सोचो खुजाना जायज़ है क्या, सोच कर खुजाओ। अब अंदाज़ा करें,
شریعت پر عمل کرنے کے لیے سلف صالحین کتنے پابند تھے. کھجلی لگی, کھجانا ہے, شریعت میں ہے کہ اجازت کھجانے کی؟ سوچ کر کھجاؤ بولتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی شریعت کے مطابق گزارو, ویسے گزارو. جب چل کر اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں بیٹھتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں پانی پیتے ہو نا, سوچ کے پیو کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کیا بتایا پانی پینے کے لیے. پیاس لگی ہے, پانی پینا جائز ہے. کیسے پینا, کتنا پینا, کھڑے ہو کر پینا, بیٹھ کر پینا, سیدھے ہاتھ سے پینا, الٹے ہاتھ سے پینا, ایک سانس میں پینا, 3 سانس میں پینا, گلاس میں سانس چھوڑنا کیا نہیں, گلاس ہٹا کے سانس چھوڑنا, پینے سے پہلے کیا بولنا, پینے کے بعد کیا بولنا. کون سوچتا جی؟ اللہ کے رسول سب آداب بتائے. ضروری نہیں ہو تو بتاتے کیا؟ نہیں بتاتے نا. پانی پیتے بھائی, روز پیتے, کتنے گلاس پیتے؟ گرمی میں تو 20 گلاس 15 گلاس پیتے نا. اتنی باتوں کا خیال کرتے کیا؟ خیال نہیں کرے تو کیا؟ خیال نہیں کرے تو ثواب نہیں, اور اس میں غلط کرے تو شیطان. الٹے ہاتھ سے پیے تو شیطان کا کام, کھڑے ہو کر پیے تو وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف. شروع میں بسم اللہ بھی نہیں بولا, آخر میں الحمدللہ بھی نہیں بولے, وہ بھی آپ کو ایک سزا اللہ کی طرف سے. میری نعمت کو یاد کیے, اور اگر کریں ثواب نا, ہر چیز میں ثواب, ہر چیز میں ثواب. بسم اللہ بولنے میں ثواب, بیٹھ کے پینے میں ثواب, 3 سانس میں پینے میں ثواب, الحمدللہ بولنے میں ثواب, سیدھے ہاتھ سے پینے میں ثواب. یہ کہ ایک کام آدمی جب سنت کے مطابق کرتا ہے, بدعت سے کبھی بدعت کے قریب نہیں جاتا, بدعت سے نفرت کرتا ہے. پوچھتا اللہ کے رسول بولے کیا؟ اللہ بتا کہاں ہے, کون سی حدیث ہے, کس میں ہے؟ ایسے انسان جو ہے اللہ کے رسول کی محبت اس کے دلوں میں بس جاتی. بدعتی لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی ضرور, مگر اپنے بزرگوں کی رسم و رواج کی ان کے اندر محبت زیادہ ہوتی. اسی لیے میں کہتا ہوں سلف کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی وہ دیکھتے شریعت کے خلاف ہے تو اس کو ختم کرتے. شادی کے رسم و رواج کس قدر ہو گئے بھائی, اللہ کی مہربانی سے ختم ہوتے آئے بھی ختم ہونا بہت باقی ہے. 50% ختم ہو گئے اور 50% باقی ہے. ہمارے لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا, کہا ارے جانے دو سب معمولی بات ہے, فلاں ہے. ہماری بھی شادی ہوئی ہوگی تو سب پھول کا ہار تو نہیں ڈالے ہوں گے, چھتری پکڑے ہوں گے اور ہاتھ میں ترا لیے ہوں گے. نعوذ باللہ. شکل میں گئے ہوں گے بارات, دلہا کو لے کے اس کے ساتھ 20-30 آدمی. پورے ہندوؤں کی رسم نا, مغلوں کی رسم. آج ہے کہ نہیں ہے؟ سلف کبھی چھوٹی بات کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے سب دوست احباب کے ساتھ آئے گا, بارات نکلنے والی بھی, سب کو بلاؤ, کہاں لوگ آ جاؤ بھائی. سب لوگ گھر کے باہر بیٹھ جائیں گے, انتظار کریں گے دلہا کے نکلنے کا, دلہا کے ساتھ جنازے کی طرح چلیں گے. سلف ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے, کھینچنی ان کے اندر شدت تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, اذان ہو گئی تھی. وہ آدمی مسجد سے بولا بھائی نماز کا ٹائم ہوا, آؤ بھائی. نعوذ باللہ بدعت. ایک اذان کے بعد پھر بھی بلاتے لوگوں کو, چلے گئے مسجد چھوڑ کر, میں نہیں پڑھوں گا اس مسجد میں نماز. دیکھو صحابہ کرام کو بدعتوں سے نفرت کتنی تھی, سنت سے محبت کتنی تھی. ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا پڑتا. جب چل کر اللہ کے رسول کی بات پر عمل ہوتا, جب چل کر اللہ کے رسول میں محبت ہوتی. لہٰذا آج کی بدعتوں کو دیکھ کر توبہ کیجئے. یہ لوگ کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر کے رکھے ہیں, اس کو دین سمجھتے ہیں, شریعت سمجھتے ہیں, اور ان کے بیان کرنے کو گویا بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں. اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے آج کہ صاحب 14 اور 15 کو امام صاحب بولے تھے روزہ رکھو, بولتے مسجد میں 14-15 کو روزہ رکھنا مستحب بولتے, سنت نہیں بولتے, مستحب بولتے. کون سا مستحب بھائی, کون بولے؟ اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے. آپ کا فوراً نیت ابھی کر لیا کہ میں روزہ نہیں ہوں,
کل روزہ رکھا 15 شعبان کو، فوراً توڑنا چاہیے جب چل کر اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا دشمنوں نے اللہ کے بہت ساری رسمیں دین میں داخل کر دی ہمارے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب دین ہے، ثواب ہے۔ اس طرح ہم گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بار بار قرآن کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ ہم کو تو اللہ اور اللہ کے رسول مل گئے، بس ہے، ان کا بتایا ہوا دین بس ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ بس ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، اس امت کی خیر و برکت ان لوگوں کے طریقے پر چلنا جو پہلے گزرے، صحابہ کرام، امام مالک کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، تابعین صحابہ کہتے صحابہ کے طریقے پر چلے گئے تو ہی ہم کو نجات ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام مولود کیے، 27 رجب کیے، شعبان کیے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک واقعہ کوئی بتا سکتا کیا؟ کچھ نہیں۔ کوئی ایک دشمن آ کے کہیں بیٹھ گیا اور سب بیت المقدس میں کون ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم اس کے تعلق سے، یہ بزرگ کو کہہ دیا، آ کے بیٹھ گئے بیت المقدس میں اور نماز پڑھے شعبان کے 15 کو۔ لوگ بولے اچھا ہے نا، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ ارے شروع ہو گئی نماز، 400 سال کے بعد اب وہ نماز آج بھی چل رہی ہے۔ وہ کون دشمن تھا اسلام کا نہیں معلوم، اس کی زندگی نہیں معلوم تھا، کوئی داڑھی والا بڈھا کوئی تھا، پگڑی اوڑھ کے باندھا تھا، پتہ نہیں انسان تھا کہ کچھ اور تھا، نماز پڑھ کے بتا دیا۔ تو آج سے اس سے اسی لیے بدعت سے اتنا روکا گیا ہے کہ زنا کر دیتا آدمی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، بدعتی کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توفیق دے، ہدایت دے کہ سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق دے اور ہر بدعت سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وازغ جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ